بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ASFE ورلڈ ٹی وی کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلیمان مبشر۔ ناظرین، آج کا دن ایک عظیم دن ہے۔ آج حج کا دن ہے، ساتھ ہی ساتھ آج جمعۃ المبارک بھی ہے، تو یہ ایک عظیم دن ہے ہم تمام مسلمانوں کے لیے۔ آج کے پروگرام میں ہم حج کی فضیلت اور اس کی فرضیت کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر سید آصف محمود صاحب، جو کہ ایک اسلامک اسکالر ہے، ساتھ ہی ساتھ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پروفیسر بھی ہیں۔ سر خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ بلا شبہ حج ایک اللہ رب العالمین نے اسے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن سے قرار دیا ہے، اور اس کی فرضیت جو صاحب استطاعت ہیں، جو حیثیت رکھتے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس حج کو فرض قرار دیا ہے۔ صحیح۔ اور قرآن کی آیت بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کی طرف استطاعت رکھتے ہیں، جو وسعت رکھتے ہیں بدنی اور مالی، انہیں ضرور جانا چاہیے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو اس حج کا انکار کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو اگنور کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتے ہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں، میں ان سے بے پرواہ ہوں، غنی ہوں۔ اور اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب حج کو فرض قرار دیا، یہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، صحیح، اور اس کے بعد 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا آخری حج خود اس میں شامل ہوئے۔ بالکل۔ اور ایک جمع غفیر تھا، لاکھوں کی تعداد تھی جو صحابہ کرام کے اہل ایمان کی جو آپ کے ساتھ اس حج میں شامل ہوئی۔ تو یہ حج، اس کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا کہ تعجلوا، یعنی من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ رکھتا ہے اسے جلدی کرنی چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح۔ ہمارے دیکھا گیا لوگ یعنی اس میں سستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ میں آئندہ سال کر لوں گا، آئندہ سال کر لوں گا، تو پوری جوانی گزر جاتی ہے، جب آخری ٹائم آتا ہے تو اس ٹائم پر جو ہے وہ پھر آپ نے اس میں وجہ بیان کی کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال آپ بیمار ہو جائیں، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ جو مال آپ نے جمع کیا ہے وہ دوسری ضروریات میں آپ کا صرف ہو جائے، تو اس حج کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑا اہم حج ہے، اور اس کی فرضیت میں آپ دیکھیں اتنی زبردست بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے، تو میں بھی جہاد میں شامل ہونا چاہتی ہوں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ افضل الجہاد حج مبرور، یہ افضل جہاد جو ہے وہ حج مبرور ہے، کہ انسان اس میں جسمانی طور پر، مالی طور پر اپنے آپ کو وقف کرتا ہے، گھر بار چھوڑ کر آتا ہے، صحیح، اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے رب کے در پہ آ کر وہ جھکتا ہے، طواف کرتا ہے، اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے۔ تو یہ حج مبرور جو ہے یہ جہاد سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ حج مبرور، حج مبرور ایسا حج ہے کہ جو مقبول، جسے کہہ لیں آپ، جو قبول حج ہے، اور اس کی شرائط میں سے یہ کہ فلا رفث ولا، یعنی اس میں وہ گالی گلوچ نہ کرے، ولا فسق، اور نہ اس میں فسق و فجور کرے، یعنی اس حج میں نہ وہ کسی کو اپنی زبان سے نہ کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دے، یعنی امن کے شہر میں جا رہا ہے تو امن کے ساتھ رہے، اور اسلام کی جتنی وہ بنیادی ارکان ہیں، حج کے ارکان ہیں، انہیں بخوبی ادا کرے، تو یہ حج مبرور ہے انشاءاللہ۔ جس طرح آپ نے حج کے ارکان کی بات کی، تو اس پہ ذرا روشنی ڈال دیں کہ کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا اس میں سنت ہے، کیا کیا واجب ہے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ حج کے بنیادی جو ارکان ہیں ان میں سے یعنی 8 کے ذی الحجہ کے دن مینا میں جانا ہوتا ہے، صحیح، اور پھر 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات ہے، عرفات کے میدان میں وہاں پر ظہر عصر کو جمع کیا جاتا ہے، صحیح، اور وہیں پہ خطبہ حج ہوتا ہے، اور شام کے بعد یعنی شام ڈلنے پر مزدلفہ کی طرف رخ کیا جاتا ہے، اور پھر اس مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد دوبارہ پھر آپ نے 10 کی صبح یعنی آپ نے مینا میں آنا ہے، اور وہاں پر آ کر آپ نے وہ جتنے حلق ہے، رمی جمار ہے اور قربانی ہے، یہ سارے کام آپ نے 10 ذی الحجہ کو کرنے ہیں، صحیح، پھر اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے جانا ہے۔ تو یہ مین جو اساسی اور بنیادی حج کے ارکان ہیں، ان کے بغیر حج ہوتا نہیں ہے، صحیح، تو یہ ان کے اہتمام تو کیا یہ تمام فرائض ہیں یا یہ واجبات ہیں؟ یہ انہیں آپ فرائض ہیں، یعنی یہ فرض، ان میں سے اگر ایک بھی مس ہو جاتا ہے تو آپ کا اس میں حدی قربانی دینی پڑے گی۔ صحیح، قربانی دینی پڑے گی۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوگی، سپوز کریں کہ وہ یوم عرفات میں نہیں آ سکتا، بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وہ یوم عرفات میں جانا لازمی ہے، وہاں جائے گا، لیکن یہ کہ وہ جو باقی اس میں جو ارکان ہیں، خشوع ذات عبادت کرنا ہے،
اگر اس صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پا رہا، بیمار ہے، تو اسے اس کے بدلے میں ہدی قربانی دینی پڑے گی. صحیح. اور اسلام نے اس کا طریقہ سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے کہ پھر یعنی اس میں 7 روزے رکھنے ہیں، کچھ وہاں پہ رکھنے ہیں، کچھ واپس آ کے رکھنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اسلام نے اس میں آسانی پیدا فرمائی ہے، سختی نہیں ہے اسلام. صحیح. جس طرح ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ آج جمعے کا دن بھی ہے، جمعۃ المبارک ہے، تو لوگوں میں کافی مسکنسیپشن ہے کہ یہ تھوڑا سا کلیئر کریں کہ کیا 2 خطبے ہوں گے آج، کیونکہ حج کا خطبہ ہوتا ہے اور جمعے کا خطبہ بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ کمبائن ایک خطبہ ہوتا ہے یا یہ 2 خطبے ہوتے ہیں؟ نہیں، حج کا ہی خطبہ ہوگا، وہی جمعے کا خطبہ کنسیڈر ہوگا، یعنی الگ الگ خطبات نہیں ہوں گے، ایک ہی خطبہ ہوگا، یعنی جس میں حج کا خطبہ ہی ہوگا. اور وہ وہاں پہ جو یوم عرفات میں جو حاجی جمع ہے ان کے لیے وہاں پر وہ حج کا اور جمعے کا ایک ہی خطبہ ہوگا. صحیح. اور یہ جو مس کنسپٹ پایا جاتا ہے لوگوں کے یہاں کہ حج اکبر اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن جمعہ بھی آ جائے، تو ایسا حدیث میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسا کوئی ہمیں کام عمل نہیں ملتا ہے. تو یہ حج اکبر کیا ہے پھر؟ حج اکبر جو احادیث میں آتا ہے، جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے 10 ذی الحجہ کو آ کر آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ھذا یوم النحر، کہ آج قربانی کا دن ہے، ھذا یوم حج اکبر، یعنی اور یہ جو آج کا دن ہے یہ حج اکبر کا دن ہے. صحیح. اسے حج اکبر اس لیے کہا گیا کہ 10 ذی الحجہ کو بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں، حجامت بنائی جاتی ہے، اور اس کے بعد رمی جمار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی ہے، بیت اللہ کا طواف ہے. تو یہ یوم نہر کو یوم حج اکبر کہا گیا ہے. اور جو مین چیز ہے جس سے ہم غافل ہیں کہ یہ حج اکبر کی بحث میں پڑھنے کی بجائے ہمیں اس کا جو پیغام، جو اس کا میسج ہے، اس میسج کی طرح ہمیں آنا چاہیے جو اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے شروع میں بیان فرمایا کہ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہے کہ آج کے بعد اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول جو اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول ان سے بری ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ آج کے دن، حج کے دن آپ توبہ کر لو اور اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہ ٹھہراؤ. اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پھر جاتے ہو تو پھر اللہ کا جو ہے نا عذاب بہت سخت ہے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کو کمزور نہیں کر سکتے. تو یہ مین میسج ہے حج اکبر کا، یعنی اسے حج اکبر قرار دیا گیا. صحیح. تو یہ بھی ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے کہ حج ہے اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے، جبکہ جو عمرہ ہے جب اس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ تو اس کو حج اصغر کہا جاتا ہے. یہ اصل میں عمرہ اور حج کے بدلے میں حج اکبر اور حج اصغر یعنی کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ عمرہ جو کوئی چھوٹا حج ہے اور حج اکبر یہ بڑا حج ہے. یعنی حج کے آغاز میں عمرہ کرنا لازمی ہے، پھر اس کے بعد حج کے جو ارکان وہ شروع ہوتے ہیں. تو اس لیے جس نے عمرہ کر لیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے چھوٹا حج کر لیا، اور جس نے یعنی سارا حج کر لیا تو اس نے بڑا حج کر لیا. تو اس طرح کہا جانا. ٹھیک ہے. شروع میں جس طرح آپ نے بات کی کہ حج جو ہے 9 ہجری میں فرض ہوا، کیا اس سے پہلے بھی حج ہوتا تھا؟ کیا صحابہ کرام حج ادا کرتے تھے؟ حج تو یعنی دیکھیے یہ حج کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو کھڑا کیا. بالکل. اور اللہ رب العالمین ان سے کہا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ آپ لوگوں میں اعلان کر دیں فِي الْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگ بڑی دور دراز سے پیدل بھی آئیں گے، سوار ہو کر بھی آئیں گے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ اس وقت آپ اعلان کریں. تو حج کا آغاز تو اس وقت سے ہو چکا تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو کھڑا کیا تھا بنیادوں پر. اس کے بعد حج چلتا رہا اور آپ نے تاریخ میں پڑھا بھی ہوگا کہ اس میں یعنی لوگوں نے اس حد تک پھر اس میں احتیاط برتنا شروع کر دی کہ وہ اپنے حرام مال سے بچنے کے لیے، اس میں بڑا ہی میں ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حج جہاں بہت اہم رکن ہے وہاں پر اس کی ادائیگی میں حلال مال کا ہونا وہ بڑا ہی بنیادی اہم مسئلہ ہے. اگر آپ حرام کی کمائی کے ساتھ جا رہے ہیں تو نبی کائنات نے فرمایا کہ ایک انسان اپنے پراگندہ بال کر کے تھکاوٹ ادا کرنے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں. تو اللہ آگے سے کہتا ہے لا لبیک لک ولا سعدیک، تجھے تیری حاضری مجھے قبول نہیں ہے. ملبسوں کا حرام و مطعموں کا حرام، جو تو لباس پہن کر آیا ہے حرام، یہ بھی تیرے حرام کمائی کا ہے. جو تو کھا کر آیا وہ بھی حرام ہے. تیرے رگوں میں جو خون ہے وہ بھی حرام کا پلا ہوا ہے.
تو کس منہ سے میرے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ لبیک اللہ میں حاضر ہوں. تو یہ حلال کی کمائی کا ہونا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو اس جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے، ایون کہ انہوں نے ننگا ہونا پسند کر لیا، یعنی وہ اپنے بدن سے کپڑے اتار کر حج کرنا شروع ہو گئے. یعنی یہ ایک تاریخ میں یعنی ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے کہ کہیں ہمارے جو جسم پہ جو کپڑے ہیں یہ حرام کے نہ ہو. اور آپ نے بیت اللہ کی یعنی جب اس کو کھڑا کیا تو انہوں نے آپ کے ذہن میں ہو گیا تو انہوں نے مکمل جو بنیادیں تو اس پہ کھڑا نہیں کر سکے تھے، اس لیے کہ ان کی حلال کی کمائی وہاں تک ختم ہو چکی تھی. اس لیے آج جو حدیم کا حصہ ہے وہ بھی بیت اللہ کا حصہ بالکل ہے. ایسے ہی اس وجہ سے وہ رہ گیا تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا کہ لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں. تو اس لیے یعنی حج کا آغاز تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہو چکا تھا اور یہ قیامت تک رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج ہوتا رہے گا. جب بیت اللہ کا حج ختم ہو جائے گا آپ سمجھیں کہ قیامت آ گئی. بالکل ایسے ہی ہے. جس طرح کہ ابھی کورونا کے دنوں میں ہمیں بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ حج نہیں ہوگا، جس طرح کی سچویشن بن چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا. یہ ذو الحج کے جو 10 دن ہیں بڑے خوبصورت دن ہیں. اس میں ہم مسلمانوں کو کیا عبادات کرنی چاہیے؟ اس میں کہا جاتا ہے کہ صدقہ بھی بہت زیادہ کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں ناظرین کو آپ تھوڑا سا بتائیں. اس کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سال کے جتنے بھی دن ہیں ان سارے دنوں سے بڑھ کر ان 10 دنوں کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ اس میں کوئی بھی عمل کرتے ہیں، کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، احب الی اللہ، وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو ان 10 دنوں میں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. صحیح. تو وہ آپ کوئی بھی نیکی کر سکتے ہیں، آپ نفل پڑھ سکتے ہیں تو نفل پڑھیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پڑھیں، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں صدقہ و خیرات کریں. کوئی ایک نیکی کی طرف یعنی تخصیص نہیں ہے کہ آپ یہی کریں. آپ روزے رکھ سکتے ہیں تو ان 9 دنوں میں روزے رکھیں. روزے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے کہ چونکہ یوم عرفہ آج ہے 9 ذی الحج اور پاکستان میں 9 ذی الحج کل ہے، تو کہا جاتا ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا چاہیے، ایک حدیث ہے. تو کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، یہ سوال بھی ہے لوگوں کا کہ آیا یوم عرفہ کے دن رکھنا چاہیے روزہ یا کل پاکستان میں 9 ذی الحج ہے اس دن؟ میں ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے، کیونکہ ہم ان بحثوں میں الجھ کر عمل سے بہت پیچھے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہمارا ایک المیہ ہے کہ جب بھی یہ دن آتے ہیں تو ہم ان بحثوں میں الجھ کر اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو یہ یعنی اجتہادی مسئلہ ہے، علماء کے دونوں طرف دلائل ہیں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ جو راج موقف ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحج یعنی جس دن وقوف عرفات ہے کہ حاجی وہاں پہ عرفات میں جمع ہے، روزہ ان کے لیے نہیں ہے، روزہ ان کے لیے جو وہاں پر نہیں جا سکے. تو یہ اس دن کی اہمیت ہے. جس طرح پورے سال میں پورے ہفتے میں ایک جمعہ ہوتا ہے، یعنی ہفتے میں ایک جمعے کا دن ہے، تو وہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، چاہے کسی جگہ پہ رات میں آ رہا ہے، کسی جگہ میں صبح میں آ رہا ہے، یعنی لیکن جمعہ جو ہے اس دن کی اہمیت ہے. عرفہ کے دن کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے یعنی اس دن کی فضیلت یعنی اس دن کی اہمیت بیان کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس روزے کی برکت سے اللہ رب العالمین 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، ایک پچھلے سال کے اور ایک آئندہ سال کے. تو یہ جو مین چیز ہے کہ وہاں پہ حاجیوں نے روزہ نہیں رکھنا، روزہ انہوں نے رکھنا ہے جو وہاں پر نہیں جا سکے، کہ عرفہ کے دن کی بڑی اہمیت ہے، اس دن میں وہ روزہ رکھے، اس ثواب میں وہ بھی شامل ہو جائیں. صحیح. جس طرح ہم نے ابھی بات کی کہ صاحب استطاعت، زکوٰۃ کا جو ایک بتا دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ یہ لوگ جو ہیں صاحب استطاعت ہیں، ایک نصاب بتا دیا. جی. حج کے لیے کوئی ایسا نصاب مقرر ہے؟ حج کے لیے یعنی ایسا نصاب یعنی نہیں ہے کہ اس میں، بلکہ جو قرآن پاک میں عمومی طور پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صحیح. جو وہاں پہ جانے کی قوت استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے. اب وہاں پہ جانے کی قوت استطاعت ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کے بینک بیلنس میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے، اور وہ کوٹھی بنانے کا ارادہ تو رکھتا ہے، گاڑی خریدنے کا ارادہ تو رکھتا ہے، لیکن اس پر حج فرض ہو چکا ہے. وہ حج کو مؤخر کر رہا ہے باقی ضروریات کے پیش نظر کہ میرا مال ختم نہ ہو جائے. میں ناظرین کے گوشت گزار کروں گا کہ آپ اس حج کو اس سے ترک نہ کیا کریں کہ ہمارا مال ختم ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابع الحج والعمرۃ، حج عمرے کو کثرت کے ساتھ کیا کریں. یعنی ایک دفعہ تو فرض ہے نا، اس کے بعد بھی آپ کثرت کے ساتھ جائیں، جب بھی آپ کے پاس پیسہ جمع ہو جائے آپ حج کریں، عمرہ کریں، لیکن کم از کم ایک دفعہ تو لازمی.
آپ نے فرمایا کہ اس سے فقیری دور ہوتی ہے، یعنی انسان کی محتاجگی ختم ہوتی ہے. صحیح. یعنی یہ نہیں کہ مال ختم ہوتا ہے، مال میں برکت آتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ جو حج نہیں کر رہا، استطاعت بھی ہے، قوت بھی ہے، بدنی قوت بھی ہے، مالی قوت بھی ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں جا رہا، تو اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے میسج کا، میرے جو آرڈر ہے اسے ریفیوز کر چکا ہے. ومن کفر، یعنی وہ انکار کر چکا ہے، یعنی اللہ میں نے نہیں جانا تیرے در پہ. تو اللہ کہتا ہے مجھے تیری بھی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بڑا اہم مسئلہ ہے. اس میں زکوٰۃ کی طرح نصاب مقرر نہیں ہے، لیکن ہر بندہ جانتا ہے کہ میرے پاس اب پیسے ہیں کہ میں ٹکٹ خرید کر حج کرنے جا سکتا ہوں. اگر کوئی بندہ مالی طرف سے جو ہے وہ استطاعت رکھتا ہے لیکن اس کی ہیلتھ نہیں ہے، بیمار ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا حکم ہے کہ وہ کسی اور کو حج پر بھیج دے؟ کسی اور کو بھیج دے. یعنی اگر وہ خود نہیں جا سکتا بدنی طور پر تو وہ کسی اور کو بھیجے گا، انشاءاللہ اس حج بدل کہا جاتا ہے، اس کا ثواب اسے بھی پہنچے گا اور جو کر رہا ہے اس کو بھی پہنچے گا انشاءاللہ. صحیح. سبحان اللہ. آج کل چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اگر ہم اس کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، پچھلے سال کا اگر ہم بجٹ دیکھیں حج کا، اس سال کی نسبت اس سال وہ ڈبل ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا سوال کیا تھا؟ آپ اس میں نا اس میں وہ شامل کریں گے جو حکومت سبسڈی دے رہی ہے نا، کہ ہم یہ کیا جائز ہے نہیں جائز؟ کیا دے رہی ہے؟ حکومت نے 1.5 لاکھ اس میں دی ہے نا، سبسڈی دی ہے. اچھا. کہ حاجیوں کو ہم نے تعاون کیا ہے، یہ تعاون کرنا. اچھا. ویسے بجٹ پچھلے سال 4.5 لاکھ اور اس دفعہ 10 تھا، لیکن وہ 8 ہو گیا، 1.5 لاکھ مطلب ڈبل ہو گیا. یعنی 1.5 لاکھ انہوں نے اب حکومت ریلیف کی طرف سے دے کے ریلیف دے کر. تو سب نہیں سبسڈی نہیں دے سکتے نا. دیکھو اس میں استطاعت کا مسئلہ ہے، کہ جس کے پاس طاقت نہیں ہے 10 لاکھ جس کے پاس نہیں، اس پہ حج فرض نہیں ہے. تو آپ کس طرح اس میں 1.5 لاکھ شامل کر کے اس کو اوپر حج فرض کر رہے ہیں؟ بجٹ سے لنک کر لو یہ سبسڈی کو اور بینکنگ والے انسٹالمنٹ. ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا، اگر ہم اس کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، پچھلے سال کا جو حج کا بجٹ تھا اس دفعہ وہ ڈبل سے بھی زیادہ، اور حکومت نے اس دفعہ 1.5 سال کی جو سبسڈی دی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو بینکس ہیں، ایون اسلامک بینکس، وہ انسٹالمنٹ کے اوپر حج پہ بھیج رہے ہیں. وہ بجٹ دیتے ہیں، آپ انسٹالمنٹ ادا کریں، تو اس کے اوپر وہ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں. تو اس حج کا کیا فائدہ ہے؟ حج اصل میں یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اخلاص پر مبنی ہے. اس میں اخلاص لازمی ہے، اور جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ مال حلال، حلال مال کا ہونا یہ لازمی چیز ہے. صحیح. تو بینکوں کے مال کے بارے میں یعنی عمومی طور پر ہمیں صحیح بات ہے کہ ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ یہ جس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا کہ انٹرسٹ بھی وہ لیں گے بعد میں. تو اگر وہ سود لے رہے ہیں تو اسے آپ حج کو وہ حج قرار نہیں دے سکتے جو حج مبرور ہے، یہ حج مقبول ہے. اور حکومت کی جہاں تک رہی بات کہ وہ 1.5 لاکھ روپیہ اپنی طرف سے اس میں ریلیف دے رہی ہے، اسے سبسڈی اپنی جیب سے دے رہی ہے، جس طرح کہہ رہے ہیں. تو یہ جیب سے دینا بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ فرض جس پہ فرض نہیں ہے، جس کے 10 لاکھ جمع نہیں ہوئے اس پہ تو وہ فرض نہیں ہے. جب تک وہ 10 لاکھ جمع نہیں ہوں گے اس وقت اس پہ حج فرض نہیں ہوگا. تو یہ مہنگائی کے دور میں یہ قیمتیں اوپر نیچے جانا، آیا کوئی قرضہ لے کے بھی حج پہ نہیں جا سکتا؟ بالکل ایسے ہی، یعنی قرضہ لے کے بھی نہیں جا سکتا. اس کی اپنی حیثیت ہونی چاہیے، مالی طور پر اسٹرانگ ہو. صحیح. میرا آخری سوال اور بہت اہم سوال اس پورے پروگرام کا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے لیسنز ہیں. انہوں نے ہمیں اپنی پوری زندگی کا انہوں نے ہمیں ایک ایک چیز بتا دی. اس کے اہم نکات بیان کریں آپ، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں ذرا وہ ہائی لائٹ کر دیں آپ جلدی سے. میں صرف 2-3 چیزیں کی طرف اشارہ کروں گا. پورا خطبہ ہی ہمارے لیے رہنما اصول دیتا ہے. ان میں سے ایک بنیادی نقطہ مساوات، کہ معاشرے میں مساوات ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، یہ لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، آدم علیہ السلام. تو پھر آپ نے فرمایا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا اسود ولا علی الاحمر ولا الاحمر علی الاسود الا بالتقوی. آپ نے فرمایا کہ سارے کے سارے آدم کے اولاد ہو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی بھی اجمی کو عربی پر، اور گورے کو کالے پر، کالے کو گولے پر، کوئی اہمیت نہیں ہے الا بالتقوی، سوائے اللہ کے تقوی کی سوا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز وہی ہے جس کے یہاں سب سے زیادہ تقوی پایا جاتا ہے.
ایک تو یہ مساوات کا درس دیا آپ نے, ٹھیک. دوسرا آپ نے حرمت نفس جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا احترام انسانیت, اس کا درس دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ آج کا دن کون سا دن ہے, سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آج کا دن تو یہ حج کا دن ہے اور یہ حرمت والا دن ہے. تو آپ نے پھر وہاں پر جواب دیا, آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم, تمہارے مال, تمہاری جانیں, تمہاری جتنی بھی حرمتیں ہیں اللہ نے تمہیں تمہارے لیے اسی طرح حرام قرار دی جس طرح آج کا دن حرمت کا دن ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ حج کے دن حرمت کا دن ہے, حرمت کا مہینہ ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک جان کا تحفظ رکھا ہے. اور ایک دفعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیت اللہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تیری بڑی شان, تیری بڑی عظمت, تیری بڑی اہمیت ہے کہ لوگ تیرے سامنے آگے جھکتے ہیں, پورے عالم میں تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں, لیکن سن لے تیری شان سے بڑھ کر ایک مومن کی شان ہے, کہ ایک مومن کی حرمت ہے, اس کی شان اور عظمت کے کیا کہنے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا کہ حرمت انسانیت, احترام آدمیت کا بڑا درس ہے. اور تیسرا جو لیسن جو ہمیں ملتا ہے, جو آج کا حقوق نسواں کے حوالے سے لوگ جو ہے یعنی وہ اس نعرے کو بلند کرتے ہیں کہ شاید اسلام نے لوگوں عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ مارا ہے. نہیں, بلکہ اسلام نے تو عورتوں کو تحفظ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا فاتقوا النساء فاتقوا اللہ فی النساء, اللہ سے ڈرو عورتوں کے بارے میں, یہ اللہ کی امانتیں تمہارے پاس, ان کے کھانے پینے کا اہتمام, ان کے ضروریات کا اہتمام یہ تمہارے ذمے ہے, انہیں ادا کرو. اور سب سے بڑھ کر جو ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ جو حجۃ الوداع میں اللہ رب العالمین نے ایک بڑا اعلان کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ اللہ رب العالمین نے اپنے یعنی دین کو, دین اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر مکمل کر دیا. اور یہودی رشک کرتے تھے, کہتے تھے کہ کاش یہ آیت ہمیں ملتی اور ہم اسے عید کا دن مناتے. انہوں نے جواب دیا تھا, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تم کیا کہتے ہو, یہ کب نازل ہوئی ہمیں پتہ ہے, یہ اس دن نازل ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, خطبہ حج دے رہے تھے, وہ ہماری عید کا دن تھا, وہ جمعے کا دن تھا. تو اللہ رب العالمین اس دن یہ ہمیں شرف بخشا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر کے دے دیا. سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر سید آصف صاحب, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی. یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا پروگرام, امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کے دن جو لوگ حج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادات قبول فرمائے اور ہمیں بھی حج کرنے کا موقع عطا کرے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. ASFE ورلڈ ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کو ایڈوانس عید مبارک. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Audio Jungle.